بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشوارہ ویلاگ کے ساتھ خالد محمود رسول ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، آپ کی بہت بہت دعائیں ہیں، آپ کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم ایک مختصر سا نقطہ جو ہے وہ سر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا بہت سارے اخبارات میں، میڈیا میں ہیڈ لائنز بنی کہ ورلڈ بینک کے جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں پاکستان میں، UNDP کی ایک رپورٹ تھی، اس میں خاص طور پر انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون کے بنیادی نکات میں سے یہ تھا کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے یہ ٹیکسز میں اپنا حصہ دینے سے گریزاں ہے، اور جو ریفارمز کا پروسیس ہے، اصلاحات کا پروسیس ہے مختلف اداروں میں، اکانومی میں اینڈ سو آن سو فورتھ، اس سے گریزاں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 20-25 سال کا 30 سال کا تجربہ یہی ہے کہ جب اصلاحات کی کوشش کی گئی، سب سے زیادہ رکاوٹیں اشرافیہ کی طرف سے آئیں۔ جب بھی ٹیکس کی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، ٹیکس نیٹ کا دائرہ بڑھانے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ یہی اشرافیہ جو اس کے خوشہ چین ہے، سب سے زیادہ مخالفت بھی انہی کی طرف سے آئی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کا ایک ہمارے سامنے مختلف ملکوں کے تقابل سے ہم جان چکے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بھی معاشرہ ہے، اس میں رولز اینڈ رسپانسبلٹی جو ہے وہ احسن طریقے سے، ذمہ داری سے اور انصاف سے نہ نبھائے جائیں تو معاشرے میں تقسیم آتی ہے، بگاڑ آتا ہے، وہ معاشرہ مستحکم نہیں ہوتا، وہ ادارے مستحکم نہیں ہوتے۔ ہم صرف آج کے جو ویلاگ ہے اس میں گفتگو کا مرکز یہی رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے، جس میں اکنامکس کی زبان میں ہم کہتے ہیں رینٹ سیکنگ، ہماری اشرافیہ کو عادت ہے، جس طرح ایک فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں کہ انہیں زمین کا ایک ٹھیکہ ملنا چاہیے، اس کے بعد ان کی اپنی زندگی جو ہے نا وہ کمفرٹیبل جو ہے گزرتی ہے۔ اسی طرح جو ہماری اشرافیہ ہے، ان کے نزدیک یہ ملک ان کے مفادات کے لیے چراگاہ ہے، ان کے مفادات کے لیے چراگاہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں کہ پچھلے 35-40 سالوں میں جتنی بھی ہماری پالیسیز رہی ہے، ان پالیسیز میں لے دے کے اشرافیہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں بزنس مین بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں مختلف اور طرح کے ادارے بھی ہیں، فوائد انہوں نے اٹھائے۔ عوام جو ہے وہ 40 سال پہلے بھی زندگی جو ہے صبح سے شام کا کرنا لانا کام جو ہے شیر کا، وہ جس طرح شیر کہتے ہیں، پورا اس وقت یاد نہیں آ رہا، وہ ان کا کام یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام کرنا دشوار، اور زندگی کے ایک مسلسل ایک جد و جہد ہے، ایک جنگ ہے جو انہیں لڑنا پڑ رہی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارا اشرافیہ کے مزے ہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ایک ایٹیچیوڈ بنا رینٹ سیکنگ کا، اس میں آ کے صرف 2-3 کاروبار جو ہے نا وہ اس ملک میں رہ گئے، انڈسٹری تو نہیں لگ پائی۔ اب ہم نے پچھلے 40 سال میں دیکھا کہ جو دنیا ہے، جب اس میں رول بیسڈ ٹریڈ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا 95 میں، WTO جو ہے اس کا قیام آیا، اس سے پہلے 1987 میں میرا خیال ہے گیٹ کے نام سے وہ جو ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں رول بیسڈ ٹریڈنگ سسٹم جو ہے وہ آیا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا قیام 95 میں آیا۔ اس کے بعد کوٹاز فیز ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو رول بیسڈ ایک گلوبل ٹریڈنگ سسٹم تھا، اس میں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایشیا کے ہمارے بہت سارے ممالک تھے جنہوں نے ایکسپورٹ ڈریون اکنامک ماڈل کو اپنا بیس بنایا۔ ساؤتھ کوریا اس میں ہے، تائیوان اس میں ہے، سنگاپور اس میں ہے، ملیشیا اس میں ہے، تھائی لینڈ اس میں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویتنام جو امریکہ کے ساتھ اپنی جنگ میں تباہلی کے دہانے پر تھے، انہوں نے بھی 2000 کے بعد اپنے جو زخم تھے جنگ کے ان کو پیچھے رکھا اور ایک نئے آغاز کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ویتنام جو ہے پورے ایشیا میں چائنا کے بعد سب سے زیادہ پھلتی پھولتی اکانومی ہے۔ لیکن ان سارے مثالوں میں آپ یہی دیکھیں گے کہ جو کمپٹیشن ہے، جو مارکیٹ اکانومی کی اوپننس ہے، اور جو کمپٹیشن ہے، اور جو گلوبل سسٹم کے ساتھ انٹیگریشن ہے، انویسٹمنٹس آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے، کولیبریشنز ہو رہی ہیں، جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں، ایجوکیشن کے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی نئی سے نئی آ رہی ہے، دنیا تو اس طرف جا رہی ہے، یعنی وہ گلوبل انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ ایکسپورٹ ڈریون ماڈل کی طرف جا رہے ہیں، وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ سروسز سیکٹر کو گرو کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں جو انڈسٹری لگی ہوئی تھی وہ دھڑا دھڑ ود دی پیسج آف ٹائم بند ہوئی۔ پچھلے 10-15 سالوں میں اکانومسٹ جو ہے نا اس چیز کے اوپر ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہو چکا ہے، یعنی پاکستان میں انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے۔ یہی حال ہمارے ہاں ایگریکلچر کا ہے کہ 1990 کے بعد سے اگر اٹھا کے دیکھیں تو دنیا بھر میں جو ایگریکلچر پروڈیوس کی ییلڈ ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور ہم حالت یہ ہے کہ گندم بھی اب منگوانے پہ مجبور ہیں، پیاز بھی ہمیں آدھا باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے، ہمیں بہت ساری فروٹ سبزیاں بھی باہر سے منگوانا پڑ رہی ہیں، دالیں 75% ہماری جو ہے نا باہر سے آ رہی ہیں۔ تو پھر کاروبار پاکستان میں
کون سا ہے جو گرو ہو رہا ہے؟ پاکستان میں جناب سب سے زیادہ کاروبار ریئل اسٹیٹ کا. بیٹھے بٹھائے آپ ادھر سے فائلیں لیں، ہاؤسنگ اسکیمیں بنائیں، بیچیں، پیسہ منافع جیب میں، باہر جا کے سیر سپاٹے کریں، واپس آئیں اور 36 فائلیں لیں. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیسہ جس انداز میں تیزی سے کنسنٹریٹ ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد آپ پشاور سے لے کے کراچی تک چلے جائیں، جدھر چلے جائیں ایک ہی کام آپ کو نظر آئے گا، ریئل اسٹیٹ. اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج، وہ بھی وہی کام ہے. مطلب ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ چوکھا آئے. کہاں یہ کہ وہ جو اپنا اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تھا وہ 40,000 پہ کھڑا ہوا تھا، ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند مہینوں میں تماشا لگا کے وہ 65,000 پہ تک پہ چلا گیا. یہ جو ساری میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، یہ صرف یہ واضح کرنے کے لیے دی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کمپٹیشن کی طرف جا رہی ہے، کمپیٹیٹیونیس کی طرف جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، انوویشن کی طرف جا رہی ہے. ہم بالکل اس کے الٹ سمت میں چل رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے وہ ایکسپینڈیچرز میں یا وسائل کو قابو کرنے میں تو آگے آگے ہے، سبسڈیز حاصل کرنے میں تو آگے آگے ہے، لیکن جب وقت آتا ہے کہ ان ایکسپینڈیچرز میں اپنا حصہ ڈالیں ٹیکس کی شکل میں، تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ دیکھ لیجئے آپ کے 10% سے زیادہ نہیں. جب کبھی اس چیز کی طرف آتا ہے کہ جناب ایسا سسٹم اصلاحات لے کے آئیں، ریفارمز لے کے آئیں کہ جس میں مارکیٹ میں، معاشرے میں، اکانومی میں کمپیٹیٹیونیس پیدا ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. نتیجہ یہ کہ کتنی ہی اصلاحات کے جو جتنے انیشیٹو تھے وہ سارے کے سارے بیک فائر کر گئے. تو میں گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ الیکشن ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب عوام اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا پروگرام، اپنا منشور جو ہے نا وہ سامنے لے کے آتی ہیں، اور اس کے اگلے 5 سال میں انہوں نے اپنے اسی منشور کے مطابق جج ہونا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک ان چیزوں کو ڈیلیور کر پائے، وعدوں کو پورا کر پائے کہ نہیں کر پائے. اٹس ویری سیڈ اینڈ انفارچونیٹ کہ ہمارا جو الیکشن ہے وہ بجائے خود اس وقت مشکوک ہوا ہے. اس کے اوپر جو بے یقینی اور بے اعتباری کی دھند بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد یہ جو میں نے گزارش کی کہ جس طرح اشرافیہ نے ایک جپھا ڈالا ہوا ہے، ایک کیپچر کیا ہوا ہے، اور یہ جو الیکشن میں ایک امید ہوتی ہے، انفارچونیٹلی نظر یہی آ رہا ہے کہ اس وقت اکانومی یا پولیٹیکل اکانومی یا مستحکم ادارے یا سیاسی اور معاشی استحکام وہ کم از کم سیاستدانوں کی تو ترجیح نہیں ہے. اور جس طرح پھر ہم یہ کہ پہلے ہوتا رہا ہے انفارچونیٹلی شاید ویسا ہی ہوتا رہے گا. تو اس اعتبار سے اگر ہم ایسا کوئی عام کام بندہ، عام تام آدمی یہ کہتا ہے کہ جی اشرافیہ نے اس ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا نہیں کیا اور یہ لوگ اصلاحات سے گھبرا رہے ہیں، تو شاید کوئی نہ سنتا، لیکن کم از کم اس کنٹری ڈائریکٹر کی فریاد ہی کوئی سن لے. اور یہ الیکشن میں کہیں یا ہماری مین میڈیا ڈسکورس میں کہیں یہ چیز سامنے آنی چاہیے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اشرافیہ نے اس ملک کے ساتھ بہت کچھ کر لیا، اب تھوڑا سا وقفہ دیں، لوگوں کو جینے کا موقع دیں، لوگوں کو عزت نفس کے ساتھ جینے کا موقع دیں، رول آف لاء کا موقع دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.